اس وقت موجود ہوں پشتخرہ تھانے میں۔ پولیس نے مشکوک گاڑی کی موجودگی کی اطلاع پر بم ڈسپوزل اسکواڈ کو طلب کر کے جب گاڑی کی تلاشی لی تو گاڑی کے خفیہ خانوں سے بھاری مقدار میں منشیات برآمد کر لی گئی۔ پشتخرہ پولیس کو اطلاع ملی کہ رنگ روڈ پر ایک مشکوک گاڑی کھڑی ہے جس پر سڑک کو ٹریفک کے لیے بند کر کے بم ڈسپوزل اسکواڈ کے عملے کو طلب کر لیا گیا اور بی ڈی ایس کی جانب سے گاڑی کو کلیئر قرار دینے کے بعد جب گاڑی کی تلاشی لی گئی تو گاڑی کے خفیہ خانوں سے بھاری مقدار میں منشیات برآمد کر لی گئی۔ ایس ایچ او بشیر داد کے مطابق پولیس نے علاقہ غیر سے ملحقہ سرحد پر ناکہ بندی پوائنٹ قائم کیا ہوا ہے اور ممکنہ طور پر ملزمان پولیس کو چوکس دیکھ کر گاڑی چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ ایک دوسری کارروائی کے دوران پشتخرہ پولیس نے رنگ روڈ پر ناکہ بندی کے دوران ایک ٹرک سے 4 کلوگرام ہیروئن برآمد کر کے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے دونوں واقعات کے مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ پولیس کو جہاں ایک جانب شدت پسندی کے خطرات کا سامنا ہے وہیں دوسری جانب پولیس منشیات فروشوں کے خلاف بھی تندہی سے کارروائی کر رہی ہے۔ کیمرامین رضوان احمد کے ساتھ عمران بخاری، دنیا نیوز، پشاور۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم آپ کو لیے چلتے ہیں پنجاب، جہاں سے اس پروگرام کے لیے جو رپورٹس موصول ہوئی ہیں ان میں شامل ہے بہاولپور کے بازاروں پر رکشوں کا راج، ٹوبہ ٹیک سنگھ کے ڈسٹرکٹ اسپتال میں سہولتوں کی کمی اور چند دیگر رپورٹ۔ میں اس وقت موجود ہوں بہاولپور کے چوک کلاں میں، جہاں تجاوزات اور رکشوں کی غیر قانونی آمد نے شہریوں کا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ مقامی انتظامیہ نے شہر کے 5 بازار میں رکشوں اور گاڑیوں کے داخلے پر پابندی عائد کرتے ہوئے تمام داخلی راستوں پر آئینی گیٹ نصب کر دیے ہیں جو عملہ کے بغیر انتظامیہ کے لیے مذاق بن چکے ہیں۔ شہر کی مرکزی بازاروں شاہی بازار، صرافہ بازار، فتح خان بازار، گری گنج بازار اور اندرون احمد پوری گیٹ سمیت چوک کلاں، چوک شہزادی کے مقام پر آٹو رکشہ ڈرائیورز کی حکومت چلتی ہے جو سارا دن اہم مقامات پر قائم اپنے غیر قانونی اڈوں پر قبضہ جمائے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف بازاروں میں چلنا محال ہو جاتا ہے بلکہ ان کے دھوئیں اور شور سے شہری سانس اور اعصابی امراض میں بھی مبتلا ہو رہے ہیں۔ شہر کے تمام مرکزی بازار 20 فٹ چوڑائی سے کم نہیں، لیکن دکانداروں اور ٹی ایم اے سٹی کے عملہ کی ملی بھگت سے بازار بمشکل 2 سے 3 فٹ چوڑائی کے ہی نظر آتے ہیں۔ تجاوزات کرنے والے ان افراد سے مقامی دکاندار لاکھوں روپے پگڑی اور ہزاروں روپے ماہانہ کرایہ وصول کرتے ہیں، جن کا بڑا حصہ ٹی ایم اے سٹی کے ملازمین اور افسران کی جیب میں جاتا ہے۔ ان حالات میں خریدار خواتین کا ان بازاروں میں چلنا دشوار ہو گیا ہے۔ ملک اطہر فاروق امان، دنیا نیوز، بہاولپور۔ میں اس وقت موجود ہوں منڈی بہاؤدین کے دور افتادہ گاؤں ججاور میں، جہاں کسان اور کاشتکار حکومت کی جانب سے بجلی کے ریٹ بڑھانے پر احتجاج کر رہے ہیں۔ دھان کی فصل کا مناسب ریٹ نہ ملنے سے پریشان حال کسان، بجلی کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ کی اطلاع پر ایک بار پھر سراپا احتجاج بن گیا ہے۔ کسانوں کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ وہ پہلے ہی زرعی ٹیوب ویل کے کنیکشن پر 4 روپے فی یونٹ ادا کر رہے ہیں اور اب بجلی کے فی یونٹ قیمت میں 2 سے 4 روپے کا اضافہ کرنے کی تجویز ان کے معاشی قتل کے مترادف ہوگی۔ محکمہ اریگیشن میں سنگین مالی بے ضابطیوں کے بعد حکومت نے سرکاری ٹیوب ویلوں کو بند کر دیا تھا، جس کے بعد کسانوں نے اپنی زمینوں کو سرسبز رکھنے کے لیے اپنے ٹیوب ویل لگا کر کھیت سہراب کرنا شروع کر دیے تھے، جبکہ پیٹر انجن لگا کر کھیتوں کو پانی دینے پر انہیں بھاری اخراجات کا سامنا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ آج تک کسی بھی حکومت نے زرعی اصلاحات لانے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی کسانوں کاشتکاروں کے حقیقی مسائل کو سامنے رکھ کر پالیسی مرتب کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ ملک کا کسان آئے روز خوشحال ہونے کی بجائے معاشی ابتری کی طرف سفر کرنے لگا ہے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ زراعت ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر پالیسی بناتے ہوئے زراعت پر معمولی توجہ دی جائے تو آنے والے وقت میں ملک میں آٹا، چینی اور چاول کا بحران پیدا نہیں ہو سکے گا۔ حکومت کو چاہیے زرعی ٹیوب ویلز میں بجلی کے ریٹس میں اضافے کی تجویز کو واپس لے تاکہ کسان کاشتکار ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکیں۔ کیمرامین محمد عبیس کے ساتھ منظر سجاد، دنیا نیوز۔ میاں شہباز شریف کی طرف سے سستے تندوروں پر آٹے کی عدم دستیابی کی وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ضلع انتظامیہ کی طرف سے قائم سستے تندوروں پر زیادہ رش کی وجہ سے بے شمار لوگ اس سہولت سے فائدہ اٹھانے میں ناکام دکھائی دے رہے ہیں۔ 2 روپے کی روٹی کے حصول کے لیے لوگ قطاریں بنا کر روٹیاں خرید رہے ہیں۔ شہر میں سستے تندوروں کی تعداد میں کمی کی وجہ سے بھی ہزاروں لوگ اس سہولت سے محروم ہیں۔ ضرورت کے مطابق آٹے کی عدم دستیابی کی وجہ سے تندور مالکان بھی مسائل سے دوچار ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے سستی روٹی کے اس حکومتی اقدامات کو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ شہر کے بیشتر تندور پر مل مالکان غیر معیاری آٹا سپلائی کر رہے ہیں۔ پنجاب حکومت کی طرف سے سستی روٹی کی فراہمی کے بعد شہر کے مختلف مقامات پر بعض مخیر حضرات نے مستحق افراد کے لیے صرف 10 روپے میں کھانا فراہم کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ سستی روٹی کے بعد سستے ہوٹلوں کے قیام کی وجہ سے بھی غریب لوگوں کو بہت فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔
इन होटलों से गरीब और मेहनत का अफराद इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि सस्ते तंदूरों के साथ साथ सस्ते होटलों पर भी आटे की सरकारी रेट पर फराहमी यकीनी बनाए। कैमरामैन यूसुफ रशीद के साथ तनवीर भट्ट, दुनिया न्यूज़, गुजरांवाला। टोबा टेक्सिंग से मैं हूँ राना खालिद महमूद। इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में। 125 बेड पर मुश्तमिल 1990 से कायम शुदा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल टोबा टेक्सिंग गूनागू मसाइल का शिकार है और रोजाना अस्पताल का रुख करने वाले 400 से 500 मरीजों का इलाज मुआवजा की मुकम्मल सहूलियात की फराहमी से कासिर है। सबसे बड़ा मसला मरीजों की तादाद के मुताबिक बेड्स की अदम दस्तयाबी है। फर्स्ट फ्लोर पर 25 बेड्स के लिए बनाए जाने वाले वार्ड की इमारत तसल्ली बख्श न होने की वजह से इसे इस्तेमाल में नहीं लाया जा सका, जिसकी वजह से इन वार्ड को ग्राउंड फ्लोर पर ही एडजस्ट करना पड़ा। इस मकसद के लिए मजबूरन बरामदे भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिससे मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अस्पताल की लेबोरेटरी में हर किस्म के टेस्ट की सहूलत तो मौजूद है, लेकिन पैथोलॉजिस्ट की अदम दस्तयाबी के बायस मर्ज की तशखीस में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दौरे जदीद में अस्पताल सिटी स्कैन की सहूलत से भी महरूम है। यही वजह है कि इस सहूलत से इस्तेफादा करने के लिए यहाँ के अवाम को जंग या फैसलाबाद जाना पड़ता है। अद्वियात की मद में अस्पताल को मिलने वाला 1 करोड़ 40 लाख रुपए का फंड भी मरीजों की तादाद के लिहाज से नाकाफी है। नाकाफी फंड की वजह से एक्सरे के लिए मुफ्त फिल्मों की फराहमी अस्पताल इंतजामिया के बस की बात नहीं। इसके अलावा मेडिकल ऑफिसर भी न होने के बराबर हैं। इस कैनाल की तामीर से कबल ये इलाका सरसब्ज और शादाब था। जमीनें सोना उगलती थी, फलों के बागात लहलहाते थे। मगर इस कैनाल की तामीर के 2 साल बाद ही गिरदो नवा के 100 से ज्यादा मवाज़िआत सेम की जद में आ गए। अवामी चीखों पुकार पर स्कार्प ट्यूबवेल लगाए गए, जिससे सेम में खातर का कमी वाक़ हुई। मगर अब 2 साल कबल महकमा स्कार्प खत्म कर दिया गया, ट्यूबवेल बंद कर दिए गए हैं, जिससे सेम ने एक मरतबा फिर सैलाब की शक्ल इख्तियार करके इलाके को अपनी लपेट में ले लिया है। जमीनें बंजर हो गई हैं, जोड़ों में खड़े पानी की वजह से वबाई अमराज फूट पड़े हैं और 2-2 मुरब्बा अराजी के मालिक भी मजदूरी करने पर मजबूर हो गए हैं। इस इलाके के मकीनों के मुताबिक अब तो इनके बुजुर्गों की कब्रें सेम की वजह से गिरना शुरू हो गई हैं। हुकूमत को चाहिए कि मुजफ्फरगढ़ कैनाल को पुख्ता करने के इकदाम करे और सरकारी ट्यूबवेल फौरी तौर पर बहाल करे और महकमा स्कार्प के घरों में बैठकर तनख्वाहें वसूल करने वाले हजारों मुलाजमीन को काम करने का पाबंद बनाए, ताकि इस इलाके के लोगों की मुश्किलात को कुछ कम किया जा सके। कैमरामैन फरहान न्याजी के साथ मजहर भुट्टा, दुनिया न्यूज, कोटद्दू।